ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ آج جمادی الاخری یا جمادی الثانی کی 20 تاریخ ہے، اور آئندہ آنے والی 22 تاریخ کو یعنی پرسوں کے دن اس کائنات عالم کی ایک عظیم ترین ہستی، بلکہ تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہستی، یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین ہمارے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس مناسبت سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس پاک باز مقدس ترین ہستی کا ذکر خیر کیا جائے اور ان کی پاک باز اور مقدس سیرت کے چند گوشے سننے کا شرف حاصل کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اور ہمارے حضور کے سسر محترم کہلاتے ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی اصل جو اوریجنل ہے وہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور ابو بکر جو ہے وہ ان کا اصل نام نہیں ہے بلکہ وہ ان کی کنیت ہے جس نام سے کسی شخص کو جانا جائے۔ آپ کے والد محترم کا نام ہے عثمان، دادا محترم کا نام ہے عامر، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے 7ویں پشت پر جا کر جو ہے نا ہمارے حضور کے مقدس نسب سے جا کر مل جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن تیم بن مرہ بن کعب، تو یہ 6 یا 7 واسطوں سے جا کر حضور کے پشت اور آپ کی پیڑھی سے جا کر جا ملتا ہے۔ اور یہ کائنات عالم کی وہ واحد ہستی ہے حضرت ابو بکر، یہ اکلوتے صحابی ہے کہ جن کی 4 نسلوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ صحابہ کرام کا جو 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اتنے بڑی تعداد کے اندر حضرت ابو بکر وہ واحد ہستی ہے کہ جن کی 4 نسلوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سب سے پہلے ان کے والد محترم جن کا نام ہے عثمان اور ان کی کنیت ہے ابو قحافہ، وہ بھی صحابی رسول۔ حضرت ابو بکر صدیق بذات خود حضور کے چہیتے صحابی، ان کی صحابیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تیسرے حضرت عبد الرحمن جو آپ کے فرزند محترم ہیں، ان کو بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور آپ کے سلسلہ نسب میں چوتھی ہستی آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن، تو یہ بھی صحابی رسول۔ تو یہ واحد ہستی ہے حضرت ابو بکر کی کہ جن کی نسل میں 4 نسلوں کو حضور کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، باقی کسی اور ہستی کو اتنا اونچا شرف حاصل نہیں ہوا۔ جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی، آپ کی ہستی اور آپ کی ذات کا تعلق ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، متفق عقیدہ ہے پچھلی 1400 بلکہ 1500 سالہ تاریخ کے اندر کہ انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں، نبیوں کے بعد یہ ایک طرف، ان کے بعد پوری کائنات عالم کے اندر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے مرتبے کی اگر کوئی شخصیت اور ہستی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عقیدہ بتانا، واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بالکل اپوز کون ہے؟ شیعہ لوگ ہیں، بدبودار خبیث قسم کے بدترین لوگ۔ ان میں سے کچھ لوگ تو معتدل مزاج کے ہیں اور کچھ بالکل غالی قسم کے شیعہ ہیں جو غلو کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کائنات کے سب سے افضل ہستی مانتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ ان سے بھی زیادہ بدبودار اور خبیث قسم کے شیعہ ہیں جو معاذ اللہ حضرت علی کو رسول اللہ سے زیادہ افضل و بہتر مانتے ہیں۔ دبے لفظوں کے اندر ان کی جرت نہیں ہوتی کہ کھل کر سامنے آئے۔ اور کچھ پلید اور بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو حضرت علی کو معاذ اللہ تعالیٰ کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، اور باقاعدہ وہ ان کی تقریروں میں اور خطابات کے اندر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کو پیدا ہی علی کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے، اور ہم کو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کنفرم کافر بھی ہے، امت مسلمہ بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ان کا تذکرہ کرنا اس وقت ہمارا مقصود بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ تمام انبیاء، رسولوں، نبیوں اور پیغمبروں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کی سب سے افضل ہستی ہے، اور ہمارا سلوگن اور نعرہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر، سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ، آپ کی نگاہ اور آپ کی نظروں میں حضرت صدیق اکبر کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنی اونچی شان ہے۔ تو آئیے ذرا روایات کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خود کا حال بیان فرماتے ہیں، اپنی آپ بیتی، کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ کچھ صحابہ ہم سفر تھے، میں بھی حضور کے ساتھ تھا، حضرت ابو بکر بھی شریک قافلہ تھے،
اور ہم پیدل سفر کرتے ہوئے کسی جگہ جا رہے تھے, راستہ کراس کر رہے تھے. تو معاملہ یہ تھا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چل رہا تھا. تو چلتے چلتے میرے قدم کبھی حضرت ابوبکر کے آگے نکل جاتے, کبھی حضرت ابوبکر مجھ سے آگے نکل جاتے, میں پیچھے ہو جاتا, کبھی میں آپ سے آگے بڑھ جاتا, کبھی پیچھے ہو جاتا. رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ میں کبھی چلتے چلتے حضرت ابوبکر کے آگے نکل جاتا ہوں, کبھی آپ میرے آگے نکل جاتے ہیں, میں پیچھے ہو جاتا ہوں. تو وَأَنَا أَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ, چلتے چلتے حضرت ابوبکر کے آگے نکل رہا تھا. حضور کی جب نظر پڑی, آپ نے مجھے ڈانٹ پلاتے ہوئے ارشاد فرمایا, لِمَ تَمْشِي أَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ, ابو دردہ تم کس ہستی کے آگے چل رہے ہو؟ تم کو اندازہ بھی ہے تمہارے قدم جو جس ہستی کے آگے بڑھ رہے ہیں, کبھی تم آگے بڑھ جاتے ہو, کبھی پیچھے ہوتے ہو, تو تم کو لحاظ بھی ہے, تم کو لحاظ کرنا چاہیے کہ تم کس ہستی کے آگے چل رہے ہو. ہوا خیر منکا, وہ تم سے بدرجہ افضل و بہتر ہے. اور صرف یہاں پر بس نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس او غروبت. فرمانے لگے ابو دردہ یہ سورج تم کو سامنے دکھ رہا ہے, یہ سورج جب سے طلوع ہو رہا ہے. کب سے طلوع ہو رہا ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو, اس کائنات کو وجود بخشا. فرمانے لگے کہ یہ جو سورج ہے یہ جب سے طلوع ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر آج تک, بلکہ قیامت کی صبح تک, انبیاء اور رسولوں کے بعد جب سے یہ سورج طلوع ہو رہا ہے, کائنات کے اندر ابو بکر سے زیادہ افضل ترین ہستی وجود میں نہیں آئی ہے. اتنی افضل ترین ہستی نبیوں اور رسولوں کے بعد تم کو تھوڑا تو لحاظ کرنا چاہیے کہ تمہارے قدم ان کے آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت ابو دردہ فرماتے میں تو ٹھٹک کر رہ گیا, اور میری مجال نہیں ہوئی زندگی بھر کہ میں حضرت ابو بکر سے کسی بھی معاملے میں سبقت کروں اور پیش قدمی کروں. یہ پہلا ارشاد ہے حضور کا, کائنات کی افضل ترین ہستی ابو بکر. آگے ایک اور روایت میں حضرت ابو بکر صدیق کا بلند مقام اجاگر کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے جگری دوست, میری جگری یاری اور میری دلی دوستی اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ میرا خالق و مالک اور پروردگار ہے, جو میری رگ و پے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے. میرے دل کے اندر نہا خانوں میں اگر کسی کی محبت جاں گزی ہے تو وہ کون ہے؟ میرا پاک پروردگار. اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو اپنا جگری یار بناتا اس کائنات کے اندر تو وہ کون ہوتے؟ حضور فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی, اگر میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو اپنا جگری یار اور قلبی دوست بناتا, لاتخذت ابا بکر خلیلا, تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا جگری یار بناتا. ولکنہ اخی و صاحبی, لیکن ابو بکر میرے جگری یار اور جگری دوست تو نہیں ہے, میرا پروردگار ہے. لیکن ابو بکر کا معاملہ کیا ہے کہ وہ میرے دینی اور اسلامی بھائی ہے. ہماری یہ دینی اور اسلامی اخوت کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اگر میں بناتا اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو اپنا جگری دوست تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے. حضرت ابن عمر کی تیسری روایت ہے, اور یہ ترمذی شریف کی روایت. حضرت ابن عمر جو حضرت عمر کے چہیتے صاحبزادے ہیں, وہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن, کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے مبارک, اپنے پاکیزہ گھر سے نکل کر باہر تشریف لائے, اور آپ چلتے چلتے مسجد کے اندر انٹر ہوئے, اور آپ اکیلے نہیں تھے, منظر کچھ اور ہی تھا. ہم دن رات حضور کے ساتھ اپنے لمحات بسر کیا کرتے تھے, لیکن یہ جو منظر تھا یہ بڑا ہی انوکھا, بڑا یونیک قسم کا منظر تھا جو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا. تو کہتے ہیں منظر یہ تھا دخل المسجد وہ ابو بکر و عمر, کہ حضور تو مسجد میں داخل ہوئے حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے اور حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے. اور کیا نرالی شان تھی, احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ, بیچ میں حضور تھے, ایک طرف حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دوسری طرف تھے. وآخذ بایدیہما, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں کے اندر ان دونوں ہستیوں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. دائیں ہاتھ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھاما ہوا ہے, اور آپ کے بائیں ہاتھ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. اور سارے صحابہ حضور کی اس نرالی شان کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں, بڑی رشک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی بابرکت ہستیاں ہیں کہ حضور کے ہاتھوں میں ان دونوں ہستیوں کے ہاتھ ہے, ایک طرف حضرت ابو بکر, دوسری طرف حضرت فاروق اعظم. حضور نے جب یہ تجسس کا منظر ملاحظہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ ہمارا یہ جو منظر نامہ ہے, ہماری یہ جو شان ہے نا, صرف دنیا کے اندر نہیں ہے. میرے صحابہ تم بھی سنو, ہاکذا نبعث یوم القیامہ, ہماری یہ شان صرف دنیا کے اندر نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن بھی میدان محشر میں ہم اسی نرالی شان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کہ میں بیچ میں ہوں گا, میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور میرے دوسری طرف عمر ہوں گے. اور دیکھو نا یار حاجی صاحب, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو حج کے مقدس فریضے کی سعادت نصیب فرمائی. ہم آپ کا صدقہ طفیل مانگتے ہیں اور جمعے کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ روضہ رسول کی اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ گھر کا دیدار تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے. جب روضہ رسول پر مسلمان حاضر ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے
حضور کی مقدس جالیوں کو، وہاں کے انوارات کو ملاحظہ کرتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدفن مبارک ہے، آپ کا روضہ مبارک، وہ تو ہے ہی ہے، بیچ میں آپ ہے، آپ کے کندھوں سے نیچے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، اور آپ کے ایک طرف حضرت ابوبکر سے ذرا نیچے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ تو یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہو جائے؟ تو حضور نے کیا فرماتے ہیں، ہا کذا نبعث یوم القیامہ، یہ جو ہم مسجد کے اندر جس شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، یہ صرف اسی کی حد تک سیمت اور محدود نہیں ہے، قیامت کے دن بھی ہماری یہ نرالی شان ہوگی۔ ہا کذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم اسی نرالی شان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کہ میں بیچ میں میرے ایک طرف ابوبکر اور دوسری طرف فاروق اعظم ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا بھی اور حضرت صدیق اکبر کا شکریہ ادا کرنا بھی میرے، آپ کے اور پوری امت مسلمہ کے ذمہ واجب اور ضروری ہے۔ حضور کا شکریہ اور حضور کی محبت نہیں، حضور کی محبت اور آپ کا شکریہ ادا کرنا تو ہمارے ذمہ لازم اور ضروری ہے ہی ہے۔ یہ حضور نے حکم فرمایا کس بات کا، کہ حضرت ابوبکر صدیق سے محبت رکھنا اور آپ کا شکر گزار ہونا، آپ کا شکریہ ادا کرنا پوری امت مسلمہ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ یعنی رسول اللہ کے احسانات کا تو بدلہ ہم چکا ہی نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بدن اور جسم پر اتنے بال نہیں جتنے رسول اللہ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، تو حضور کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا میرے اور آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے ہی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد جتنے رسول ہیں، سارے رسولوں کے بعد جو کائنات کی افضل اور بہتر ترین ہستی ہے صدیق اکبر سے محبت رکھنا بھی، ان سے عشق و محبت کا جذبہ پیدا کرنا بھی اور ان کا شکریہ ادا کرنا بھی پوری امت مسلمہ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے بڑے متقی، جن تقوی کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے کہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، خالص کر لیا ہے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں آپ کو ملے گی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کی، ان کے ایمان کی، ان کے قلبی وارفتگی کی، ان کی خدا ترسی کی گواہی دے رہی ہے۔ کائنات کے اندر ہم باہر نکلے، آپ کو ایک سے ایک سخی حاتم ملے گے، آپ کو ایک سے ایک دان پنیہ کا کام کرنے والے ملے گے، آپ کو ایک سے ایک روزے دار ملیں گے کہ جو رمضان کے فرض و روزے کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تہجد گزار ملے گے۔ یعنی آپ کو کائنات کے اندر کئی ایک متقی ہستیاں ملے گی اس وقت بھی، اور قیامت کی صبح تک بھی اللہ تعالیٰ اسی ہستیوں کو پیدا فرماتے رہے گا۔ لیکن کسی کی مجال ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے نیکیوں کے معاملے میں آگے نکل سکے؟ کوئی نہیں، ساری ہستیاں دم توڑتی ہوئے نظر آئی۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر بھی موجود ہے۔ تو حضور نے دریافت فرمایا، سوال فرمایا صحابہ کرام سے، من اصبح منکم الیوم صائما، بھائی آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تم میں سے کوئی روزے سے ہے؟ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے علاوہ کوئی اور موقع تھا کہ حضور یہ سوال دریافت فرما رہے۔ اگر رمضان ہوتا تو یہ سوال نہ پوچھتے، من اصبح منکم الیوم صائما، بھائی آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ سب خاموش رہے، صرف ایک ہی ہستی کا ہاتھ اٹھا، انا یا رسول اللہ، وہ تھے حضرت ابو بکر، یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے دوسرا سوال دریافت فرمایا، فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، بھائی تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو کسی جنازے کے اندر شرکت کا موقع ملا ہو؟ سب خاموش تھے۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ دراز کیے، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے جنازے کے اندر شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ تیسرا سوال فرمایا، من اطعم الیوم منکم مسکینا، بھئی آج تم میں سے کسی نے کسی بھوکے مسکین لاچار غریب کو کھانا کھلایا، کسی کا پیٹ بھرنے کا شرف حاصل ہوا؟ سب خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے فلاں بندہ خدا جو مسکین تھا، بھوکا اور لاچار تھا، اس کا پیٹ بھرا، مجھے یہ شرف حاصل ہوا۔ چوتھا اور آخری سوال دریافت فرمایا، من عاد منکم الیوم مریضا، بھئی آج تم میں سے کسی کو کسی پیشنٹ کی تیمارداری کا شرف حاصل ہوا کہ کسی نے کسی کی بیماری کی خبر سنی ہو اور اس کی عیادت کے واسطے گیا ہو؟ سب خاموش رہے۔ اسی دن کے ساتھ خاص تھی یہ چیز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فلاں صاحب کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ بیماری کی کیفیت سے جوجھ رہے ہیں، تو میں ان کا حال چال پوچھنے کے لیے حاضر ہوا اور مجھے ان کی تیمارداری کا شرف حاصل ہوا۔ چاروں سوال پر سارے صحابہ خاموش، کسی ایک کی آواز نکلی اور وہ آواز کس کی بلند ہوئی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد حضور نے صاف طور سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، اگر کسی کو جیتا جاگتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے، ابو بکر کنفرم جنتی ہے۔ یہ تو یہ ہے، ہم اس سے نتیجہ نکال رہے ان تمام خصلتوں اور نیکیوں کو دیکھ کر۔ آگے کے تو مستدرک حاکم کی صاف روایت ہے جس کے اندر حضور نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا
کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو وہ کس کو دیکھے؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے، ہماری امی جان گواہی دے رہی ہے. اب کتنی زیادہ وزنداری روایت ہو گئی. امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار. حضور نے فرمایا اگر کسی کو اپنی آنکھوں سے دنیا کے اندر اس روئے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. حضرت ابو بکر صدیق کے کئی ایک لقب ہے، ان کے کئی ایک اسٹیٹس ہے. ان کا ایک اسٹیٹس اور لقب ہے عتیق، ایک ہے صدیق. صدیق سے تو وہ مشہور ہی ہے، پوری دنیا کے اندر مشہور ہے. تو حضور نے کیا فرمایا، ایک مرتبہ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر تم کو بشارت دیتا ہوں، تم کو خوشخبری سناتا ہوں. کس بات کی؟ انت عتیق اللہ من النار، میں تم کو بشارت اور خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جہنم کی آگ سے عتیق فرما دیا ہے، آزاد فرما دیا ہے. عتیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عتیق کے معنی ہوتے ہیں آزاد. ہم بھی اپنے بچوں لڑکوں کا نام رکھتے ہیں عتیق، عتیق الرحمن، عتیق اللہ، محمد عتیق. تو عتیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آزاد. کس چیز سے آزاد؟ جہنم کی آگ سے آزاد، اللہ کے غضب اور اس کے غصے سے آزاد. تو دنیا کے اندر یہ پہلی ہستی ہے کہ جن کو حضور نے عتیق ہونے کی، یعنی اللہ کے غضب، ناراضگی، بلکہ جہنم کی آگ سے خلاصی کی بشارت دی ہے کہ تم آزاد ہو جہنم کی آگ سے. آپ کا دوسرا لقب کیا ہے؟ صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر ان کی کنیت ہے. آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ عثمان. اور اصل نام عبداللہ ہے. صدیق ان کا لقب ہے. صدیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ راست باز، سچا، جس کے ضمیر خمیر کے اندر کوٹ کوٹ کر سچائی بھر دی گئی ہو. ہم اپنا نام رکھتے ہیں صدیق کہ میں صدیق ہوں، اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں صدیق، لیکن قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں. تو صرف نام کے صدیق ہوئے، کام کے جھوٹے ہوئے. یہ کائنات کی ایسی ہستی ہے کہ ان کو لوگوں نے نہیں بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب عنایت فرمایا. اب اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے معراج شریف اگلے مہینوں کے اندر آنے والی ہے. رجب کے مہینے کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج شریف پر بلایا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. حبیب اور محبوب کے بیچ جو کچھ بھی راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے مناظر بتائے. آپ نے جہنم کے دہکتے اور کھولتے ہوئے اور خوفناک مناظر کا بھی مشاہدہ کیا. جب آپ سفر معراج سے واپس لوٹے، دن ہوا، دن طلوع ہوا، صبح ہوئی، تو آپ نے اپنے دوستوں سے بھی اور کفار مکہ سے بھی، بڑے گرو گھنٹال تھے، یہ بات شیئر کی کہ رات کو میرے پروردگار نے مجھے معراج شریف پر بلایا. سب سے پہلے تو میں بیت اللہ شریف سے چلا اور بیت المقدس تک پہنچا، اور راتوں رات پورا سفر معراج کر کے صبح صادق سے پہلے واپس آیا. اب جو کفار مکہ تھے، ان ٹھٹا کرنے کا، حضور کا مذاق اڑانے کا، کمنٹ پاس کرنے کا ان کو موقع مل گیا. وہ تو اس طرح کے مواقع اور چانس ڈھونڈتے ہی تھے. ان کے اندر کھلبلی مچ گئی اور وہ حضور کا معاذ اللہ ٹھٹا اڑانے لگے. اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کا ایمان کچا تھا، تو وہ بھی یہ بات سے مکر گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ رات کے ایک حصے میں کوئی شخص مکے سے چلے، بیت المقدس، مسجد اقصی پہنچے، اور آگے کا سفر نامہ تو وہ بھول ہی گئے. اس کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے تھے کفار کہ آسمان بالا کی، عالم بالا کی انہوں نے سیر کی حضور نے. تو کہنے لگے یہ پاسبل کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص راتوں رات، بلکہ رات کے ایک حصے میں مکے سے چلے، بیت المقدس تک پہنچے، اور بیت المقدس کی سیر کر کے راتوں رات صبح صادق سے پہلے واپس بھی مکہ آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کئی ہزار کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. تو وہ اپنے اوپر حضور کی ذات کو قیاس کر رہے تھے. تو کہنے لگے اچھا موقع ہے. ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جو ہے نا، بڑا محمد کا ساتھی بنا پھرتا ہے اور بڑے محمد کے نام کے ترانے گاتا ہے. یہ موقع ہے ابو بکر کو محمد سے برگشتہ کرنے کا اور ان سے دور کرنے کا. تو یہ بڑے سینہ تان کر اور جشن کا ماحول بنا کر ریلی نکال کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے سوال پوچھا. کہنے لگے حل لک الی صاحبک یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس. ابو بکر تم کو معلوم ہے یہ جو تمہارا دوست ہے محمد کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ آج کی نیوز تم نے سنی ہے؟ محمد ایک تازہ نیوز شیئر کر رہے ہیں. کہنے لگے کیا ہوا، کیا نیوز ہے، کیا خبر ہے؟ کہنے لگے محمد کا دعویٰ ہے کہ جو پچھلی رات گزری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے محمد کو راتوں رات بیت المقدس کی سیر کرائی، بیت المقدس تک کا ان کا سفر ہوا، اور صبح صادق ہونے سے پہلے وہ بیت المقدس کی زیارت کر کے واپس لوٹ آئے ہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے پلے نہیں پڑتی کہ رات کے ایک حصے میں اتنا بڑا کارنامہ طے کر سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ نہیں کہا. آپ نے چھٹا ان سے پوچھا کافروں سے، اوا قال، کیا میرے حضور نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا معاملہ کیا اور صبح صادق سے پہلے میں مکہ واپس لوٹ آیا؟
کہ میرے हुजूर ने یہ बात कही है? कहने लगे हाँ मोहम्मद तो कह रहे हैं कि इस तरह का मामला पेश आया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया लइन काना क़ाला ज़ालिका लसदक़ा, अगर मेरे मोहम्मद ये बात कह रहे हैं ना तो वो बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं और मैं इस पर पूरे सच्चे दिल के साथ ईमान लाता हूँ, यकीन भी रखता हूँ। अगर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा कहता तो मैं उसको किसी भाव और खातिर में न लाता, लेकिन अगर मेरे हुजूर ये दावा कर रहे हैं तो मैं उसके अंदर जर्रा बराबर भी शक और तरद्दुद नहीं करता। अगर हुजूर कह रहे हैं, और आगे ये फरमाया ये तो कुछ भी नहीं, हुजूर अगर इससे भी ज्यादा अजीब और गरीब बात कहे ना तो मैं उस पर भी सच्चे दिल से ईमान लाता और रखता हूँ। तो बस वो मौका था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी आंखों से थोड़ी देखा था कि हुजूर ने बैतुल मकदिस तक का सफर तय किया और वहां से वापस लौट आए। ये तो अल्लाह हुजूर का और हजरत जिब्राइल का मामला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो आराम कर रहे थे अपने घर के अंदर, लेकिन एक अनदेखी चीज को अपनी आंखों देखा बनाना और बगैर देखे बिन देखे किसी चीज की तस्दीक करना, ये अगर किसी के हिस्से में आया तो वो कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो वो मौका और वो मोमेंट था कि हजरत अबू बकर को किस लक़ब से सरफराज किया गया? सिद्दीक के। वसुम्मिया बिज़ालिका सिद्दीकन, उसी गवाही की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब इनायत किया। और ये हकीकत भी है, हम बचपन में मकतब में जाते थे, हमको सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था कि हुजूर पर मर्दों के अंदर सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन? हजरत अबू बकर। ख़वातीन और लेडीज़ के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कम उम्र बच्चों के अंदर सबसे पहले ईमान लाने का शरफ हासिल हुआ हजरत अली करमल्लाहु वजहहू को। गुलामों के अंदर हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को, है ना, ये हम सुनते थे। तो ये हकीकत भी है कि जब पूरी कायनात ने हुजूर को झुठला दिया, आपके पीछे पड़े थे, आपको झूठा, काहिन, साहिर, शायर कह रहे थे, तो हजरत अबू बकर वो वाहिद हस्ती थी कि बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी शशोपन के हुजूर की बात पर लब्बैक कहा और फौरन दावत इस्लाम को उन्होंने थाम लिया। एक मरतबा क्या हुआ, अभी हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, कितने जलील कद्र हस्ती है हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु, ये फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में हुजूर के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है ना अजीब व गरीब तासुरात के साथ में जो नॉर्मल एक कैफियत होती है उससे थोड़ी कैफियत हजरत अबू बकर की बदली हुई थी। आए और हुजूर की बारगाह में बैठ गए हजरत अबू बकर और कहने लगे कि अपनी चादरों के दोनों किनारे घसीटते हुए आ रहे थे। आकर बैठे और अपनी चादर का किनारा ऊपर चढ़ाते 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 तो ये घुटने तक ले आए और घुटने का हल्का सा हिस्सा हजरत अबू दरदा कहते कि मुझे नजर आ रहा था और घुटने टिकाकर जो है ना हुजूर के सामने बैठ गए। हुजूर हजरत अबू दरदा की तरफ मुखातब कर कहने लगे कि देखो ये जो तुम्हारे साहिब और दोस्त है ना अबू बकर, लड़ झगड़ कर आ रहे हैं। हजरत अबू दरदा से हुजूर कह रहे हैं हजरत अबू बकर के बारे में, जरा इनके चेहरे के हाव भाव देखो, ऐसा लग रहा है कि ये लड़ झगड़ कर आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, अभी चंद मिनट चंद घंटे पहले उमर के साथ मेरी मुलाकात हुई और किसी बात पर हम दोनों की आपस में अनबन हो गई, तू तुकार हो गई, हमारी तकरार हो गई और मेरी जबान से उमर के बारे में एक जुमला निकल गया जिस पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई और मैंने उमर से माफ़ी तलाफ़ी भी की। लेकिन मामला यह है कि उमर मुझे मेरी माजरत कबूल करने और मुझे माफ़ी देने के वास्ते तैयार नहीं है, तो उमर इनकार करके चलते बने। अब मैं आपकी बारगाह में आया हूं कि आपको कुछ सॉल्यूशन निकालिए और इस मसले का हल बताइए। हुजूर ने ये मामला और मंजर मुलाहिजा फरमाया, उनकी बात सुनी और 3 मरतबा आपने ये जुमला इरशाद फरमाया, यग़फिरुल्लाहु लका या अबा बकर, यग़फिरुल्लाहु लका या अबा बकर, यग़फिरुल्लाहु लका या अबा बकर। अबू बकर अल्लाह तुम्हें बख्शे, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। और ये कहकर आपने सुकूत इख्तियार फरमाया। उधर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल के अंदर भी शशोपंज की कैफियत, यार ये मामला तो हो गया लेकिन मैंने किस हस्ती की माजरत को नकार दिया, उनके दिल के अंदर भी उबाल उठा। तो गए नदामत के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? उमर इब्न खत्ताब। क्या बात है? अबू बकर से मिलने आए हो? कहा कि हजरत अबू बकर घर पर नहीं है, बाहर तलाश करो। उफ्ता खैजा भागते दौड़ते यहाँ वहां तलाश करते तो कहीं हजरत अबू बकर का नामो निशान नहीं। तो एक ही बारगाह बाकी थी, रसूलुल्लाह की बारगाह। तो हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए। दूर से हजरत उमर को आता देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग फख हो गया, आपका चेहरा लाल हो गया हजरत उमर को आता देखकर। सलाम अर्ज किया और आकर बैठे। जब हजरत उमर को आता देखकर हुजूर के चेहरे मुबारक का रंग बदल गया और फक पड़ गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने बारे में अंदेशा करने लगे कि उमर को आता तो देख रहे हैं, हुजूर कहीं मुझ पर कहर ना तोड़ बैठे और मुझे डांट टपट ना करे कि मैंने उमर के बारे में ऐसा जुमला ये कह दिया था। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं माफी तलाफी करता हूँ, खुदा पाक की कसम मुझसे ज्यादती हुई है। हजरत अबू बकर हुजूर से कह रहे और हजरत उमर आ रहे, आकर बैठे।
اور حضرت عمر سے وہ سارا معاملہ نہ حضرت ابو بکر نے ڈسکس کیا نہ حضور نے ڈسکس کیا. اب آگے دیکھنا, حضرت عمر سے حضور نے مخاطب ہو کر فرمایا, کہنے لگے ان اللہ بعثنی الیکم فقلت کذبت. عمر تم کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا, رسالت کا تاج میرے سر پر سجایا, مجھے نبی اور رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا, میں نے نبوت کا دعویٰ کیا, میں نے دعوت توحید بلند کی, تو تم نے کیا کہا؟ کذبتا. پوری دنیا والوں نے مجھے جھٹلا دیا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو, سب نے مجھے جھٹلا دیا. ایک اکیلی واحد ہستی ابو بکر کی تھی, قال ابو بکر صدقہ, کہ جنہوں نے میری راست بازی کی صداقت کی گواہی دی اور بغیر کسی شش و پنج کے کہ انہوں نے میرے صداقت کی گواہی دی اور فوراً میرے ہاتھ پر بیعت کی. وہ واسانی بنفسہ و مالہ, اور صرف اتنا نہیں کہ زبانی طور سے میری صداقت کی گواہی دی, بلکہ زندگی کے ہر مومنٹ پر, ہر موڑ پر کتنے کٹھن مراحل سے میں گزرا ہوں, تو ابو بکر صدیق نے تن من دھن ساری چیزوں کی بازی لگا دی, کسی بھی موقع پر پیچھے نہیں ہٹے. یہ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ان کے سامنے اجاگر فرمایا. اور آگے غضبناک ہو کر حضرت عمر سے فرمانے لگے, یہ سارا معاملہ تو تم نے سن لیا, فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي, آج اگر ایسا موقع آ پڑا ہے کہ ابو بکر سے کسی معاملے کے اندر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, ان کی زبان سے ایک معمولی سا جملہ نکل گیا ہے, تو تم میرے ابو بکر صدیق کو بس یوں ہی چھوڑ رہے ہو اور ان کی معذرت قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ حضرت عمر پر حضور غضبناک ہو گئے. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي, ان کی زبان سے ایک معمولی سا جملہ نکل گیا تو تم نے بات کا پتنگڑ بنا لیا عمر, اور تم ابو بکر صدیق کی معذرت قبول کرنے سے انکاری بنے بیٹھے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, اور یہ 2 مرتبہ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں فما اوذی بعدہا, حضور کا یہ جملہ جب صحابہ کرام کے کانوں تک پہنچا کہ حضرت ابو بکر کو غصہ دلانا, ان کو ناراض کرنا, رسول اللہ کو ناراض کرنا ہے, تو مرتے دم تک حضرت ابو بکر صدیق کو کبھی کسی نے ناراض ہونے کا موقع نہیں دیا. اب یہ جو پچھلی روایت کے اندر آپ سن چکے کہ حضرت عمر کو حضور نے ڈانٹ پلاتے ہوئے کیا فرمایا تھا, واسانی بنفسہ و مالہ, زندگی کے ہر موقع پر تن من دھن کی بازی لگانے والا, اپنا سب کچھ لٹانے والا کون ہے؟ ابو بکر. اب کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پورا سرمایہ, مایا پونجی اور سارا تن من دھن رسول اللہ کی بارگاہ میں لٹایا اور نچھاور کیا, اس کی ایک جھلک. تو ہر موقع پر ہی سب سے پیش رہا کرتے تھے ابو بکر. ابو بکر کے معنی ہی ہوتی ہے پیش قدمی کرنے والا, سبقت کرنے والا, سب سے آگے نکلنے والا. ابو بکر کے معنی ہی وہ ہوتے ہیں. جنگ تبوک کا موقع اور بڑی کٹھنائیوں کا موقع تھا, رسول اللہ کی زندگی کی آخری جنگ, اور بڑی شدت کا, جس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے, تنگیوں بھری جنگ تھی. یہ بڑی قسم و پرسی کا عالم تھا. اوپر سے دہکتا ہوا آسمان اور نیچے سے جھلستی ہوئی زمین, گرمی اپنے شباب پر تھی. صحابہ کرام کے کھجوروں کے باغات پک کر ایسا سمجھو کہ بس کٹنے کے لیے تیار تھے, اور عین موقع پر اعلان ہوتا ہے کہ بھائی لشکر اسلام تیار ہو رہا ہے, اللہ کی راہ میں چندہ اکٹھا کیا جائے, اللہ کی راہ میں فائنانشل سپورٹ کی جائے. صحابہ کرام جس کے پاس جو کچھ بھی سرمایہ تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کرنے کے لیے آ رہے, کوئی ایک سیر جو لا رہا ہے تو کوئی کچھ لا رہا ہے, کوئی کچھ لا رہا ہے, خدا کے اندر اپنا مال اسباب پیش کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے یہ ہے موقع. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان دنوں جب جنگ تبوک کے لیے حضور نے لشکر اسلام کو تیار فرمانے کا اعلان فرمایا تو میرے اچھے دن چل رہے تھے, تھوڑی خوشحالی کا دور تھا, میرا فائنانشل اسٹیٹس بڑا اچھا تھا, خوشحالی کے دور سے میں گزر رہا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق تنگی کے دن کاٹ رہے تھے, تنگ دستی کا عالم تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا, زندگی کے ہر مومنٹ اور ہر موقع پر ابو بکر مجھ سے پیش قدمی کرتے آگے نکل جاتے ہیں. یہ موقع ہے مجھے ابو بکر سے آگے نکلنے کا, کہ ابو بکر تنگی کے دن کاٹ رہے ہیں اور میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے. اگر میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں تو یہ موقع ہے کہ میں مال و دولت اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر کے ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں. تو حضرت عمر گھر گئے اور جتنا مال و اسباب تھا اس میں سے آدھا گھر کو چھوڑ دیا اور آدھا مال و اسباب سرمایہ پونجی لے کر رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. حضور نے ان کا مال و دولت قبول فرمایا اور حضرت عمر سے اب دریافت فرما رہے, ماں ابقیت لاہلک, عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا مال لایا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا ادھر یہ معاملہ تھا, اتنا صحیح مال و دولت, اور انہوں نے تو سمجھو کہ پورے گھر کے اندر جھاڑو پھیر دی, جو کچھ بچا کچا سامان تھا سارا کا سارا اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما دیا. حضور نے ان سے بھی دریافت فرمایا, ماں ابقیت لاہلک, ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے
ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ سب کچھ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں نچھاور کرنے لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر تو ایسا جتنے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ میں نے آدھا مال لایا، سارا جذبہ سرد پڑ گیا کہ میں تو کس جذبے کے ساتھ آیا تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، میں تو آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں، اور ابو بکر صدیق نے گھر پر جھاڑو پھیر دیا، ایک تنکا بھی نہیں چھوڑا، سارا مال و دولت اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر کہاں اس موقع پر آگے بڑھے، اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق آگے نکل گئے نا۔ اسی موقع کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ آپ اور آپ کے پروردگار کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا آیا ہوں، باقی سب کچھ اللہ اور آپ کی بارگاہ کے اندر نچھاور کر دیا ہے۔ آپ خطبہ جمعہ کے اندر ہر ہفتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں، میں کبھی وہ خطبہ پڑھتا ہوں، کبھی اس کو اسکپ کر دیتا ہوں اور عشرہ مبشرہ کا نام لیتا ہوں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور کبھی لیکن اکثر خطبہ جو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ممبر پہ، وہ کہتے ہیں خطبے کے اندر ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور گواہی دے رہے ہیں میری امت کے اندر سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ پولائٹلی معاملہ کرنے والے، امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت، محبت، الفت، عنایت کا معاملہ کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ سب سے زیادہ نرم دل تھے۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نماز نہیں پڑھی جاتی تھی حضرت ابو بکر سے، جیسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت کرنا شروع کرتے، زبان سے تلاوت جاری، آنکھوں سے اشکوں کے جھرنے جاری ہو جایا کرتے تھے، اور رجل بکا، بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے والے، رونے والے تھے۔ یہ تو اسٹیٹس ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، سب سے زیادہ شفقت، مہربانی اور الفت کا معاملہ کرنے والے ابوبکر صدیق ہے۔ کتنے نرم دل تھے کہ حضور گواہی دے رہے۔ لیکن جب غیرت ایمانی کا معاملہ آتا تھا، جب حضور کی ذات کا، حضور کی مقدس شریعت کا، خود حضور کی ذات کا، دین اسلام کا معاملہ آتا تھا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، حضرت کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا۔ ان کے والد ہے ابو قحافہ، جن کا نام آپ شروع میں سن چکے، عثمان، اور ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ تو آخر دور کے اندر مسلمان ہوئے حضرت ابوبکر کے والد۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور کے بارے میں چند نازیبہ کلمات ان کی زبان سے نکل گئے، ابوبکر صدیق کے کانوں میں پڑے، حضور کے خلاف نازیبہ کلمات حضرت ابوبکر صدیق کے کانوں میں پڑے، ایسے غضبناک ہوئے کہ اپنے والد کے پاس گئے اور اتنے زور سے دھکا دیا کہ والد اتنے دور جا گرے۔ ہم سبھی کو والدین کی کوئی نہ کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو ہم اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں، ان کی بات کو ریویٹل کر دیتے ہیں، جھنجلا کر چلا کر جواب دیتے ہیں، ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس گستاخی کو بھی معاف فرمائے۔ لیکن والد کو پش کرنا، دھکا دینا اور گرا دینا زمین پر معمولی بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستی اور والد محترم کی شان میں ایسی گستاخی نہیں، وہ گستاخی نہیں، وہ رسول اللہ کے ساتھ غیرت ایمانی کا ان کا معاملہ تھا کہ میرے حضور کے خلاف میرا کافر باپ نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے تو میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں۔ اتنے زور سے دھکا دیا، پش کیا کہ وہ زمین پر گر گئے گھٹنوں کے بل۔ جب اگلے لمحے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پورا ماجرا کہہ سنایا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ تھا اور ابو جان نے آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، مجھ سے گستاخی برداشت نہ ہوئی اور میں نے، تو حضور نے فرمایا فلا تعود الیہ، ابو بکر کتنا بھی ہو وہ تمہارے والد ہے، آئندہ ایسا معاملہ نہ کرنا۔ کہنے لگے والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، یا رسول اللہ یہ تو میرے والد کی قسمت اچھی کہ میرے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں، میں نے ان کو پش کیا اور دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ خدا پاک کی قسم اگر اس مومنٹ اور موقع پر ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے والد کا سر تن سے جدا کر دیتا، ان کی مجال کے وہ آپ کی شان میں گستاخی کرے۔ تو ایک طرف کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ نرم کوئی نہیں، اور جب حضور کی ذات کا معاملہ ہے تو ابوبکر صدیق سے زیادہ جلالی بھی کوئی نہیں۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ اسی طرح ان کے بیٹے کا، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہوئے، حالت کفر بلکہ جنگ بدر کا مومنٹ اور موقع ہے، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور بعد میں پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو قبول اسلام کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایسے بیٹھے باپ بیٹے کے اندر کوئی بات چیت چل رہی تھی، ڈسکشن چل رہی تھی، تو باتوں کے اندر اپنے والد محترم حضرت ابوبکر سے کہنے لگے، حضرت عبد الرحمن جو بیٹے ہیں کہنے لگے ابو جان جب آپ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے طرف سے حضور کے ساتھ لڑنے آئے تھے نا کافروں کے خلاف، میں کافروں کی طرف سے لڑنے آیا تھا تو ایک موقع میرے ہاتھ ایسا آیا تھا کہ آپ میرے تلوار کی زد میں آ گئے تھے، آپ کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ بیٹے باپ حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے اپنے والد ہونے کا لحاظ کر کے کہ میرے والد محترم ہیں،
آپ کو چھوڑ دیا اور آگے چلتا بنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ الفاظ سنے نا، کہنے لگے بیٹے عبد الرحمن، تم نے میرے والد ہونے کا لحاظ کر کے مجھے چھوڑ دیا اور مجھ پر تلوار نہیں چلائی، رب ذوالجلال کی قسم اگر جنگ بدر میں تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں بیٹا ہونے کا لحاظ کر کے ہرگز نہ چھوڑتا، بلکہ رسول اللہ کے دین کا دشمن سمجھ کر فوراً تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا اور ابو بکر صدیق کی تلوار ہوتی اور تمہاری گردن۔ میں بیٹا ہونے کا لحاظ نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی، ان کی سیرت کے چند روشن گوشے آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے گئے۔ آج جمادی الثانی کی 20 تاریخ ہے اردو لحاظ سے، اور آئندہ آنے والی 22 تاریخ کو 22 جمادی الثانی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ پروردگار عالم ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ایڈاپٹ کرنے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مزار اقدس پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔